بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام نے ہر دور میں نبوتیں، رسالتیں، شریعتیں نازل فرمائیں، اور تمام نبوتوں اور رسالتوں کا بنیادی سبق ایک تھا، لیکن آگے احکامات جو شریعتوں کے تھے وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتے رہے۔ یہی ہمارا آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ کیا مناسک کا اختلاف بنیادی ہے؟ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 67۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لکل امت، ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کر دیا، منسکن، منسک یعنی عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکوہ، اس کو بجا لانے والے ہیں، فلا ینازعنک، پس ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فی الامر، اس معاملے میں، ودعو، پس آپ پکاریں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بے شک آپ، لعلی ہدی مستقیم، سیدھی ہدایت پر ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ معزز خواتین حضرات، معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ ابتدا میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جریر کا قول نقل فرمایا، لکل امتی نبی منسکن، کہ ہر امت کے نبی کے لیے ایک عبادت کا الگ طریقہ تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ منسک کلام عرب میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کا انسان عادی ہو اور بار بار وہاں آئے، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ اور مناسک حج کو بھی مناسک حج اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان وہاں بار بار جاتا ہے، اور وہاں پر انسان جو ہے وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ كَمَا قَالَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ أَيْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ،
کہ ان مشرکین کو آپ کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا، طے کر دیا، تو پھر اس کا معنی وہی ہوگا جو سورۃ البقرہ کی 148ویں آیت مبارکہ میں گزرا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک سمت ہے اور وہ سمت کی طرف جانے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم ناسکوہ، یہ ضمیر جو ہے یہاں پر ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے جن کے مناسک اور طریقے ہیں، یعنی وہ لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کے ارادے کے مطابق ہے۔ تو ان کی جو جھگڑے والی باتیں ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہوں، اور نہ ہی آپ کو سیدھے راستے سے ان لوگوں کی باتیں ہٹا دیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ کا جو راستہ ہے وہ بالکل واضح ہے، سیدھا ہے، جو منزل مقصود کی طرف پہنچانے والا ہے۔ بالکل اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القصص کی آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں 87، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات پہنچنے کے بعد بھی ان سے روک نہ دیں، آپ اپنے اللہ کے راستے کی طرف برابر تسلسل کے ساتھ دعوت دیتے رہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے آ جاتی ہے مناسبت کی باری۔ امام رازی نے اسے بیان فرمایا ہے کہ رب کائنات نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والے ہیں۔ اگرچہ ان میں کفر کرنے والے، شکر نہ ادا کرنے والے بھی ہیں، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے ہیں جس پر وہ چل رہے ہیں۔ امام واحدی نے الوجیز میں، امام قرطبی، امام شوکانی وغیرہ، اسی طریقے سے امام رازی، امام علیمی اور محمد رشید رضا تفسیر المنار میں، اور پھر مزید آگے بڑھ کر اور بھی بہت سارے مفسرین کرام نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے۔ خاص طور پر امام القاسمی اور پھر ابن عاشور مادی قریب میں، امام سعدی وغیرہ نے اس پر جو کچھ بیان فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مومنوں کی ہر جماعت جو تم سے پہلے تھی ان کی ایک شریعت تھی، وہ اس پر چلنے والے تھے، چل رہے تھے۔ فلا ينازعنك في الامر، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، جس طرح کہ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور اسی طریقے سے امام زمخشری، امام قرطبی وغیرہ بھی اس کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شریعت دی ہے اس بارے میں ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ الروم 60ویں آیت مبارکہ ہے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو کسی بھی لحاظ سے ہلکے پن کے اندر مبتلا نہ کر دیں۔ سورۃ الجاثیہ 18ویں آیت مبارکہ ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ہم نے آپ کو ایک مستقل شریعت پر نبی بنا کر بھیجا ہے تو آپ اسی کی پیروی کریں، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ پھر فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں۔ اس بارے میں امام ابن جریر، امام قرطبی اور امام ابن جزی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، شریعت کی اتباع کی طرف بلائیں۔ اور انک لعلی ھدی مستقیم، اس بارے میں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس بارے میں بھی امام ابو سعود، امام قرطبی، امام ابن جریر اور مادی قریب میں ابن عاشور یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس دعوت پر ڈٹے رہیں، اس لیے کہ آپ اس راستے پر ہیں جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے،
اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا انسان کو لے کر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف جاتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہاں واحد و تفسیر کی طرف بڑھوں گا کہ واحد و تفسیر میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ابتدا میں کہی ہے کہ اختلاف الشرائع و اتفاق العقائد فی الرسالات، شریعتوں کا ہر دور میں اختلاف رہا ہے، ہر نبی کی شریعت اپنی اپنی رہی ہے، لیکن تمام نبیوں کی، تمام رسالتوں کی بنیاد عقیدہ تھا اور وہ سارے کا سارا ایک تھا۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ پھل یا روٹی یا سبزیاں کھانا شروع نہیں کر دیتا، بلکہ ابتدا میں وہ والدہ کا دودھ پیتا ہے، پھر اسی حساب سے جوں جوں عمر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے پھر اس کو نرم غذا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، مکمل مرد بن جاتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر چیز وہ کھا پی سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر دور میں نبوتیں، رسالتیں، شریعتیں حالات و واقعات کے مطابق اپنے اختلاف کے ساتھ آتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس کا منہج تورات تھا، اور یہ سلسلہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تورات کا دور آیا اور وہ سلسلہ چلا نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک، پھر آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے مبعوث ہو گئے، اور اس کے لیے پھر اہل علم سورہ آل عمران کی 81ویں آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتابیں، شریعتیں، رسالتیں، نبوت عطا فرماؤں گا، پھر تم میں سے کسی ایک کی موجودگی میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ یہاں سے اہل علم نے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب حق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس مخالفت کی انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ جب آپ راہ چلتے چلتے بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ بڑی زبردست مثال ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو کہ دین کی دعوت کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس میں آقا علیہ السلام اور قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے داعیوں کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے الجھنے اور لوگوں کے جھگڑے کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے اہل حق کی مخالفت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو اور تمہاری مخالفت نہیں ہو رہی تو اپنا راستہ دوبارہ دیکھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شریعتیں ہر دور میں یقیناً مختلف رہیں، لیکن بنیاد اساس عقیدہ تھا جو ایک ہی تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بات یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں حق کی راہ پر چل رہا ہوں، تو پھر اسے مخالفتوں کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنے مشن پر توجہ دینی چاہیے۔ اور مشن میرا، آپ کا، سب کا کیا ہے کہ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے، لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانا ہے۔ اب اس راہ پر چلتے ہوئے اگر مخالفت کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے تو اللہ کی راہ میں ایسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے گا،
آپ کے قیمتی خیالات، آپ کی آراء میرے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔